افواج پاکستان کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ یہ وہ طیارے ہیں جو بھارت کے گرائے گئے ہیں۔ پاکستان کی جو پاک فضائیہ ہے ہر وقت تیار رہتی ہے اور ملک کا دفاع کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی آنچ آنے کی بات آتی ہے تو پاک فضائیہ ہمیشہ تیار رہتی ہے اور سب سے پہلے ڈیفنس لائن جو ہے وہ پاک فضائیہ برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور دشمن کے کسی بھی عزائم کو خاک میں ملانے میں کامیاب رہتی ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے تاریخ رقم کی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا گیا ہے۔ یہ وہ فوٹیج ہیں جو بھارت کو رہتی دنیا تک یاد دلاتی رہیں گی۔ کبھی چائے پلاتے ہیں فضا سے اتار کے ان کے پائلٹ کو، تو کبھی پائلٹ جو ہے وہ طیارے سمیت ہی جہاز سمیت ہی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ مناظر ہے کہ جب بھارت کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا اور وہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے ویژولز بھی بار بار مسلسل آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں کہ جب پاک فضائیہ کے طیارے نے بھارتی طیارے کو نشانہ بنایا اور رات کی تاریکی میں اٹیک کرنے والے یہ جان لیں کہ مسلح افواج پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہیں اور 24 گھنٹے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کہ سرکل کر کے واضح طور پر بتایا گیا ہے، جو لائٹ بلنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھارت کا طیارہ ہے جسے پاک فضائیہ نے نشانہ بنایا ہے اور زمین بوس ہو گیا یہ طیارہ۔ بھرپور انداز میں مختلف مقامات پر ایل او سی کے مختلف سیکٹرز کو بھی پاکستان فوج کی جانب سے بھرپور انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد جو بھارتی فوجی ہیں وہ پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اپنی جانیں بچانے میں بالآخر وہ بھاگ کے کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے۔ ملک کا دفاع کرنا اگر آتا ہوتا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، جس طریقے سے افواج پاکستان ہمیشہ سے ملک کے دفاع کے لیے کرتی چلی آئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو رہتی دنیا تک بھارت کے منہ پر کالک ملتے رہیں گے، جو رافیل طیاروں پر بیٹھ کر جو اس خطے کا امن تباہ کرنے کی باتیں کرتے رہے، آج 9 ارب کا جو پروجیکٹ ہے بھارت کا، 9 ارب ڈالر کا، وہ زمین بوس کر دیا ہے۔ افواج پاکستان کی جانب سے ملک کا دفاع کرنا کسے کہتے ہیں آج واضح کر دیا ہے افواج پاکستان نے، اور پوری قوم اپنی جو افواج ہے اس کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب اب سے کچھ دیر پہلے بھارت کی جانب سے اٹیک کیا گیا رات کی تاریکی میں اور جنگی طیارے اڑان کے لیے بھیجے گئے کہ ایک بار پھر جو ہے پاکستان کی فضائی حدود کو کراس کریں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جو افواج پاکستان ہیں اور پاک فضائیہ ہے وہ ہم وقت تیار ہے اور انہی کے شکار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں، اور آج ان جہازوں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ مختلف ایل او سی کے سیکٹرز پر افواج پاکستان ملک کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور مختلف مقامات پر بھارت کی پوسٹیں تباہ کی ہیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 12 کور کا انفینٹری بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اور بات کی جائے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے افواج پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو جواب دیا ہے۔ بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید اور 35 زخمی ہوئے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ 8 پاکستانی شہید اور 33 زخمی ہوئے ہیں اور رات کی جو تاریکی ہے اس میں بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی، جس میں پاکستان میں 6 مقامات پر بھارت کی جانب سے 24 حملے ہوئے، جس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ احمد پور شرقیہ میں 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، جس میں معصوم بچی بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مظفر آباد میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1 بچی زخمی ہوئی اور مسجد کو نقصان پہنچا، جبکہ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا اور مریدکے میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1 شہری شہید اور 1 زخمی ہوا۔ ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ سیالکوٹ میں کوٹلی لوہارا گاؤں میں 1 گولہ گرا اور شکرگڑھ میں بھی 1 ڈسپنسری کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دشمن کے بلا جواز حملے کا پاکستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ آج دن میں تمام میڈیا کو ان مقامات پر لے جایا بھی جائے گا تاکہ بھارت کی ننگی جارحیت کو ساری دنیا کے سامنے عیاں کیا جا سکے۔ پیلوڈ گرا کے بھاگنے والی بھارتی فوج درختوں کو نشانہ بنا کے کیمپس کا، دہشت گرد کیمپس کا بیانیہ بنانے والی فوج جب پاک فوج کے سامنے آئی تو اس کو منہ کی کھانا پڑی۔
पसपाई का सामना करना पड़ा। और एक बार फिर जब आज रात के अंधेरे में भारत ने एक बार फिर ये नाकाम कोशिश की तो मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर दुश्मन की मुताद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट भी कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। और साथ ही साथ भारत हमेशा से जो है वो अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन इस बार ट्रंप की जानिब से भी जो भारत के इस एक्ट को एक्ट ऑफ शेम करार दिया गया है कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है भारत के लिए और शर्मिंदगी का बायस बना है आलमी सतह पर। पहलगाम वाक़े की आड़ में खित्ते में एक बार फिर से दहशतगर्दी को परवान चढ़ाकर और खित्ते के अमन को बर्बाद करने की भारत की जानिब से नापाक कोशिश को पाक फौज ने खाक में मिला दिया है। और इसकी जो वाज़ेह मिसाल है, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए जो दुश्मन की पोस्टें हैं उन्हें तबाह किया है। मुख्तलिफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जिन्हें तबाह किया है और इस वक्त यकीनी तौर पर जो है वो भारतीय फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर मातम कर रही होगी अपने इस फैसले पर कि उनकी गलती कि उन्होंने रात की तारीकी में पुरअमन फौज पुरअमन मुल्क को छेड़कर अपने लिए एक नई तारीख रकम कर ली है। वो ऐसी तारीख जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आज एक बार फिर एम आलम की याद दिला दी गई। आज एक बार फिर से पाक फ़िज़ाइये ने अपनी बहादुरी की आला मिसाल कायम की है कि जिस तरीके से भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं और SU-30 तैयार अभी मार गिराया है, एक ड्रोन भी मार गिराया है। और यकीनी तौर पर जब सुबह की रोशनी होगी तो भारत की सफ़ों में मातम करते हुए लोग जब बाहर आएंगे अपने हुक्मरानों के इस फैसले को देखेंगे कि किस तरीके से इस खित्ते के अमन को बर्बाद करने के लिए मोदी ने 2 ममालिक के पुरअमन अवाम को भेंट चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका सामना एक बहादुर और जज्बा ईमानी से सरशाद अफवाज के साथ हुआ और भारत को मुंह की खाना पड़ी। यकीन तौर पर मोदी इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, परेशान होंगे कि किस तरीके से इस हज़ीमत को हज़म किया जाए, किस तरीके से मुंह छुपाया जाए। फेस सेविंग करने की कोशिश की, 10 दिन लग गए भारत की जानिब से, लेकिन जो पाकिस्तान फ़ौज का जवाब है वह अब रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। भारत का वतीरा रहा है हमेशा से, जब भी इलेक्शन की बारी आती है तो मोदी सरकार हमेशा से अपने जवानों को भेंट चढ़ाकर